بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک لفظ امرأۃ، زوجۃ، صاحبۃ. امرأۃ، تینوں لفظوں کا معنی الگ الگ ہے. امرأۃ ایسی بیوی کو کہتے ہیں جس سے جسمانی تعلق تو ہو لیکن ذہنی اور فکری ہم آہنگی نہ ہو، دونوں کی طبیعت آپس میں ملتی نہ ہو، نظریاتی اختلاف ہو، اسے کہتے ہیں امرأۃ. اگر بیوی ایسی ہو جس کے ساتھ جسمانی تعلق ہو اور ساتھ میں محبت کا، پیار کا، چاہت کا تعلق بھی ہو، نظریاتی اتفاق ہو، فکری ہم آہنگی ہو، اسے کہتے ہیں زوجۃ. اور تیسری ہے صاحبۃ، جس کے ساتھ نہ جسمانی تعلق نہ فکری ہم آہنگی، دونوں نہ ہو، اسے کہتے ہیں صاحبۃ. اب قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کی فصاحت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے امرأۃ کا لفظ 3 بیویوں کے لیے استعمال کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے اور فرعون کی بیوی کے لیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے ہمارے نبیوں کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دونوں بیویوں کے لیے امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں نبی ہیں، بیویاں دونوں کافر ہیں، نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے، سوچ نہیں ملتی. اللہ نے فرمایا امرأۃ ہے. ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. فرعون خود کافر تھا، اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا دونوں کی فکری ہم آہنگی نہ رہی، دونوں کے نظریات میں اختلاف آیا. جب دونوں کے نظریات مختلف تھے تو لفظ استعمال کیا امرأۃ. اچھا، دوسرا لفظ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا زوجۃ. ایسی بیوی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے اور فکری ہم آہنگی بھی ہوتی ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں. ساری بیویوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ازواجک، اپنی بیویوں سے. زوجۃ کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ فکری ہم آہنگی بھی ہے، جسمانی تعلق بھی ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. فکری ہم آہنگی تھی، فکری ہم آہنگی کی وجہ سے لفظ استعمال کیا زوجۃ. اچھا، قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں. ایک عورت ایسی ہے جس کے لیے امرأۃ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور زوجۃ کا لفظ بھی استعمال ہوا. ایک عورت حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی مالک مجھے اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی وارث مجھے عطا فرما جو میری اس نبوت کی میراث کا وارث ہو. اللہ نے فرمایا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. عرض کرنے لگے انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. مولا بیٹا کیسے ہوگا میرے گھر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا. امرأۃ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فکری نوک جھوک، آپس میں نوک جھوک رہتی تھی. لفظ استعمال کیا امرأۃ. لیکن جب اولاد اللہ نے عطا فرما دی، بیوی کی حالت کو اللہ نے درست فرما دیا، بیوی کو تابعدار فرما بردار بنا دیا، تو لفظ استعمال کیا اللہ نے زوجہ. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو صحیح کر دیا. جب تک فکری ہم آہنگی نہیں تھی استعمال کیا امرأۃ، اور جب فکری ہم آہنگی بن گئی
دونوں کی آپس میں بن گئی, پیار محبت کا تعلق شدت کے ساتھ قائم ہو گیا, تو لفظ استعمال کیا زوجہ. سبحان اللہ العظیم, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا, تیسرا لفظ صاحبۃ, اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا. کافر کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے, اللہ فرماتے ہیں اولاد کہاں ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, اللہ کی بیوی نہیں ہے. لیکن امرأتن کا نہ لفظ استعمال کیا, نہ زوجتن کا لفظ استعمال کیا, بلکہ لفظ استعمال کیا صاحبتن, کیونکہ وہاں نہ جسمانی تعلق ہو سکتا ہے, نہ فکری اور ذہنی قلبی تعلق ہو سکتا ہے. جب دونوں تعلق نہیں ہیں تو لفظ استعمال کیا صاحبتن. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی لفظ اللہ نے میدان محشر کے لیے بھی استعمال کیا. سبحان اللہ العظیم. اللہ کریم نے لفظ استعمال کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا, وصاحبتہ, اپنی بیوی سے بھاگے گا. لیکن بیوی کے لیے نہ امرأتن کا لفظ ہے نہ زوجتن کا لفظ ہے, صاحبتن. کیوں؟ کیونکہ میدان محشر میں نہ اس سے جسمانی تعلق ہے, نہ فکری ذہنی قلبی تعلق ہے, کچھ بھی تعلق نہیں ہے. انسان جان چھڑا رہا ہے, بھاگ رہا ہے اس سے, کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے. اللہ نے لفظ استعمال کیا وصاحبتہ, اپنی بیوی سے دور بھاگے گا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. کیفیات مختلف ہونے سے الفاظ مختلف ہوتے ہیں, اور قرآن کے ہر لفظ کے اندر معنی کا ایک سمندر موجود ہے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.